ذرا ہٹ کے میں خوش آمدید. میں ہوں شاہزیب جیلانی. میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان. بلوچستان کے ضلع بولان میں سیکیورٹی فورسز پر ایک بڑا خودکش حملہ ہوا ہے. اس پر پروگرام میں آگے بات کریں گے. اس کے علاوہ ٹی وی اور فلم کا ایک بڑا نام اداکار کوی ہم سے جدا ہو گئے ہیں 80 سال کی عمر میں. ذرا ہٹ کے پروگرام میں انہوں نے کیا اپنی زندگی کی باتیں بتائیں وہ بھی ہم پروگرام میں آج شامل کریں گے. لیکن پہلے ذکر اس خبر کا کہ ماضی قریب کے ہمارا جو ہائبرڈ پروجیکٹ گزرا جس سے ہم نے وٹنس کیا، اس کے ایک اہم کردار اب کچھ اقرار کرتے ہوئے کچھ احساس پشیمانی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. یہ جو پروجیکٹ تھا، اس کے جو لوگ تھے جو اس کو لے کر چل رہے تھے، آہستہ آہستہ سب کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن بڑے عرصے بعد ہم نے اب دیکھا ہے کہ جو چیف جسٹس تھے اس وقت کے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے حالیہ دنوں میں کچھ انٹرویوز دیے ہیں. کچھ دن پہلے یہ خبر آئی کہ کچھ آڈیو لیکس آئیں اور زاہد گجکوری جو صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی بات ہوئی ثاقب نثار صاحب سے اور انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے پہلے عمران خان صاحب نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ میری کچھ مدد کریں، میرے اتنے سارے کیسز چل رہے ہیں، ججز کے ساتھ آپ کی جان پہچان ہے. بقول ان کے ثاقب نثار صاحب نے کہا جی میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، آپ اپنا بندوبست خود ہی کریں. پھر آج ہمارے پاس خبر آئی، ہمارے ڈان نیوز کے اینکر ہیں عادل شاہزیب، ان کی آج صبح بات ہوئی ثاقب نثار صاحب کے ساتھ، جس میں ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے جو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا عمران خان صاحب کو، وہ ایک کیس میں دیا تھا اور وہ ہر لحاظ سے نہیں دیا تھا کہ وہ کوئی کلی طور پہ صادق اور امین ہے، جزوی صادق اور امین، وہ جزوی طور پر صادق الامین ہونے کا انہوں نے دیا تھا یہ فیصلہ. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے کچھ فیصلوں پر پشیمانی بھی ہے کہ شاید انہوں نے کچھ غلط فیصلے کیے ہوں. میں کچھ بھڑاس نکالنا چاہ رہا تھا کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے کہ مرحوم جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب جو ہیں وہ مرنے سے کچھ عرصے پہلے کہتے ہیں یار بھٹو کو جو پھانسی دی گئی نا یہ جنرل ضیاء کے دباؤ میں دی گئی، ہائے اب بھٹو کو زندہ کر کے دکھاؤ. اچھا اسی طرح ثاقب نثار صاحب نے یہ جو میں نے ڈان میں رپورٹ پڑھی اس میں انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے کچھ فیصلے غلط ہوئے، انسان غلطی کا پتلا ہے. بے شک. اچھا بھائی صاحب اب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ مثلا فرض کریں کہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو غلط سزائے موت ہو سکتا ہے ہو گئی ہو، کسی کو غلط عمر قید ہو گئی ہو، کوئی سیاسی کیریئر کسی کا برباد ہو گیا ہو، وہ تو ہو گیا، اس کا ازالہ کیا ہے؟ میرے لیے ثاقب نثار یا کسی اور کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ اب کیا فائدہ، اب کیا کریں اس کا. اس کا مطلب ہے کہ بہت آسان ہے کہ جب میں ہٹ جاؤں یہاں سے تو میں کہوں جی کہ مجھ سے غلطی، سوری کر لیں. اب جیسے باجوہ صاحب نے جو ہے جاوید چودھری کے ذریعے جو ہے کچھ باتیں کی کہ یہ ہوا فلانا ہوا، ٹھیک ہے جی ہو گیا. ثاقب نثار صاحب نے آپ نے کشکوری کا نام لیا، ان کے ذریعے بات کی. جب یہی باتیں ان کے ٹینیور میں ہو رہی تھیں تو وہ توہین عدالت میں لوگوں کو کر رہے تھے، وہ اپنے ہی کولیگز کو ذلیل کر رہے تھے. وہ لاڑکانہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، گلگت بلتستان کے چیف جج کا واقعہ یاد آ رہا ہے، اور یہ پھر ڈیم فنڈ کے بارے میں جو وہ اڑ گئے تھے اور اس کے بعد یہ نہیں پتہ چلا وہ پیسہ جو ہے ڈیم فنڈ کے خلاف بات کرنا غداری تھی. تو بھائی اگر آپ معذرت آپ کر بھی لو تو میں کیا کروں یار. پتہ ہے ایک آخری بات کہ یہ کہتے ہیں نا کہ اب کیا رونا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، آپ نے خود کھیت چگائے. ہاں اب آپ اپنے اوپر اور اس سے ایسا نہیں ہے کہ معافی مانگنے سے جو ہے عدلیہ کی وہ ساکھ جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہوتی ہے، اور لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کہ اچھا اس نے تو غلطی مان لی، ہو سکتا ہے کہ اب بھی غلطیاں ہو رہی ہوں. لیکن اب موقع ملا ہمیں تو تھوڑا سا اس میں بھی بات کریں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم عمران خان صاحب کی کوئی کلپس نہیں چلا سکتے جس میں وہ بول رہے ہیں. آپ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سائلنٹ، ان کا ذکر کر سکتے ہیں، ان کی تصویر بھی چل سکتی ہے، لیکن جس کو ہم اپنی زبان میں ساٹ بولتے ہیں نا، ساؤنڈ بائٹ، وہ ہم نہیں چلا سکتے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے کوئی پیسے ویسے کھلائے ہیں، پیمرا کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن آئی ہے. ویسے ذرا اگر ہمیں چلانے کی اجازت ہوتی تو میں وہ ریمائنڈ کرانا چاہ رہا تھا ہمارے ناظرین کو. جب خان صاحب نے پرائم منسٹر بننے کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب یہ ڈیم فنڈ والا معاملہ چل رہا تھا نا، تو انہوں نے خود جو ہے بڑا شکریہ ادا کیا ثاقب نثار صاحب کا کہ اگر آپ نہیں ہوتے
اور آپ یہ فیصلے نہیں کرتے تو یہ جو ہے تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار نہیں ہوتی. اور اس پہ ان کو کوئی وہ آڑ نہیں تھا. انہوں نے کہا جو آپ نے فیصلہ دیا میاں نواز شریف والا, اسی سے ہمارے آنے کی راہ ہموار ہوئی, وہ اس کو مان بھی رہے تھے. ان دنوں میں سب ون پیج پر تھے, اس وقت کچھ بھی چل جاتا تھا. میں آپ کو بتاؤں, میں اس لیے تھوڑا سا اس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ان دنوں میں جو کچھ ہو رہا تھا, کیونکہ جیسے وسعت نے بھی کہا کہ ایک ہم نے دیکھا دور افتخار چودھری صاحب کا, ٹھیک ہے نا, جوڈیشل ایکٹیویزم کا, اور ہم نے کہا میں نے تو جسٹس ارشاد حسن خان کا دور بھی دیکھا ہے جس میں انہوں نے مشرف کو 3 سال آئینی میں ترمیم کی اجازت دے دی ایک غاصب کو, اور یہ بھی کہا کہ آپ 3 سال میں الیکشن کرا دیں, 90 دن کی چکر وانی تھی. مطلب دیکھ کے تھک گئے ہو گئے. فوجی حکمرانوں کے آگے ان کو ویلیڈیٹ کرنا, یہ تو کردار 50 سے چلتا آ رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہم نے دیکھا کہ ایک چیف جسٹس جو ہے وہ سپر پرائم منسٹر کی طرح کس طرح بیہیو کرتا ہے. تو ہم نے افتخار چودھری صاحب کو دیکھا, وہ پاپولر تھے, ہیرو تھے, لائرز موومنٹ کی وجہ سے وہ بحال بھی ہوئے, کیانی صاحب کی وجہ سے بھی ہوئے, چلیں ٹھیک ہے. لیکن یہ جو دور تھا ان کا ثاقب نثار کا, اس میں آنیسٹلی جو آپ کی جو جوڈیشل کمیونٹی ہے ان کے سر شرم سے جھک گئے. جو ان کا گفتار تھا, جو ان کا انداز تھا, جو ان کی حرکتیں تھیں, اور جو یہ کورٹ روم میں کرتے تھے, فون پھینکنا اور یہ کہنا تمہاری تنخواہ کتنی ہے, تم کیوں کھڑے ہو, تم بیٹھ جاؤ, تم یوں کرو, وہ ایک بہت ہی ایک عجیب ایپیسوڈ تھا ہماری جوڈیشری کا. اور میں آپ کو بتاؤں اس میں ہمارے جو میڈیا کا جو رول تھا, ہمارے وہ اینکرز جو ہائیبرڈ رول کے بڑے حامی تھے, بڑے جوش و جذبے سے ان کی ان میں تو کہوں گا کہ بدتمیزیوں کو بڑے فخر سے پیش کرتے تھے کہ دیکھیں ملک میں ایک چیف جسٹس ہے جو سب کی پگڑیاں اچھال رہا ہے. ان کی خفیہ چھاپوں کی لسٹ آتی تھی ہمارے پاس تاکہ ہماری ڈی ایس این جیز وہاں پر پہنچ جائے. خفیہ یہ چھاپے بڑے وہ پبلسٹی کے, اور پھر ان کی ٹیپیں بھی آئیں جس میں اصول پسندی کی باتیں ہو رہی تھی کہ فلانے کے ساتھ یہ کر دو, فلانے کے ساتھ یہ. میں دیکھیں یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ وہ ماضی کا کردار ہے, لیکن ہمیں اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم اس وقت اگر بات کرتے تو توہین عدالت لگ جاتا. ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کا وقار بلند ہو, ہمارے ججز اچھے ہوں, ہم انصاف کے لیے انہی کی طرف دیکھتے ہیں, لیکن ان کا اپنا کانڈکٹ ہی ان کو ڈیمیج کرتا ہے نا. ہمیں یہ تجسس ہے کہ چونکہ آپ نے ثاقب نثار صاحب سے بات کی ہے تو ذرا بتائیں کہ جو چھپ چکا ہے, ہاں بلٹ پوائنٹس بتائیں, اور یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا امپریشن کیا ہے کہ وہ اب جو ہے یہ اس پہ کیوں ریفلیکٹ کر رہے ہیں اپنے اس دور پہ. دیکھیں پہلے تو میں شاہ زیب آپ کو بتاؤں گا کہ میرا ان سے رابطہ کیسے ہوا. صبح سے ایک خبر چل رہی تھی صبح 7-8 بجے کی, جی ان کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے. تو میرے صبح 10 بجے میرا ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے فون نہیں اٹھایا, پھر ان کی خود کال آئی اور 10 منٹ ہماری گفتگو ہوئی. بلٹ پوائنٹس میں یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میرا واٹس ایپ جو ہے وہ ہیک ہو گیا ہے, اور ہیونگ سیڈ دس کہ 4-5 دنوں سے اسلام آباد میں یہ خبر بڑی گردش کر رہی تھی صحافتی حلقوں میں کہ جی ثاقب نثار صاحب کی کوئی مبینہ طور پر کوئی آڈیو لیک آنے والی ہے اور بڑی تباہ کن قسم کی آنے والی ہے. تو اس کے بعد ان کا یہ کہنا تو ایز اے رپورٹر میرے ذہن میں ویسے ہوا کہ ان سے بات کر لینی چاہیے کہ جی آپ کا واٹس ایپ کیا واقعی ہیک ہو گیا. تو یہ تو انہوں نے تصدیق کر دی. اس کے بعد جو باقی جو بات آگے چلی تو میرا ان سے بڑا سمپل سا سوال تھا. میں نے کہا جی یہ بتائیں کیا آپ لابنگ کر رہے ہیں جنرل فیض کے ساتھ مل کر عمران خان کے لیے جوڈیشری میں؟ تو ایک تو وہ بڑے غصے میں آ گئے کہ جی جنرل فیض جو ہیں وہ ہیں کون, ہو از جنرل فیض, وہ 18-19 گریڈ کا ایک جرنیل ہے, میں اس کے لیے لابنگ کروں گا, تو ایسی کوئی بات نہیں. پھر میں نے کہا اچھا یہ بتائیں آپ کا خان صاحب اور جنرل فیض سے رابطہ ہے؟ تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ عمران خان صاحب سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے, بلکہ میں ان کا جو ایکچولی کوٹ آن کوٹ ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. خان صاحب سے رابطہ ہے, ثاقب نثار صاحب مجھے کہہ رہے ہیں میرا کوئی رابطہ نہیں, میں اتنا سچا انسان ہوں کہ مجھے بعض اوقات شرم آتی ہے کہ اتنا بڑا سچ میں نے کہہ دیا. میرا اگلا سوال, تو پھر کیا میں یہ کہہ دوں ثاقب نثار صاحب کہ آپ کا عمران خان اور جنرل فیض سے کوئی رابطہ نہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں بالکل نہیں ہے. ہاں جنرل فیض کا میسج آتا ہے کہ جی ہائے ہیلو ہاؤ آر یو سر, وہ خیریت مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں. تو یہ چیز اسٹیبلش ہوگی کہ وہ جنرل فیض سے ابھی بھی رابطے میں ہیں. آگے پھر میں نے ان سے یہ پوچھا, میں نے کہا سر ایک امپریشن جو ہے لیگل فٹرنیٹی میں یہ ہے کہ آپ کا جو دور تھا اس میں کچھ فیصلے بڑے متنازع تھے, ان میں پیناما ایک ورڈکٹ تھا, آپ تو اس بینچ کا حصہ نہیں تھے, لیکن جنرل باجوہ نے جو 2-3 جو صحافیوں سے وہ ملے ہیں اس سے امپریشن یہ ملا کہ جنرل فیض آپ پر دباؤ ڈال کر اور یہ فیصلے انہوں نے کروائے. تو ایک تو انہوں نے کیٹیگوریکلی وہاں پہ اس کو فوراً ڈینائی کر دیا,
لیکن جو میرے لیے شاکنگ ان کی سٹیٹمنٹ تھی, انہوں نے کہا یار بات سنیں عادل, میں انسان ہوں, میں فرشتہ نہیں ہوں, مجھ سے کچھ غلط فیصلے ہوئے ہوں گے. یعنی ایک سابق چیف جسٹس کا یہ کہنا, جو کہ کافی کنٹروورسیز کریٹ ہو چکی ہیں آج کے جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے, پیناما اور نواز شریف کو جس طرح سے ڈسکوالیفائی کیا گیا, تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی خبر تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں یار مجھ سے کچھ فیصلے غلط ہوئے ہوں گے اور میں اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے کسی بھی فورم پر تیار ہوں. پھر ساتھ میں نے انہیں یہ کہا کہ جی آپ کیا ابھی بھی عمران خان صاحب کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے کبھی بھی یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ وہ مکمل صادق اور امین ہے. اب مجھے یہ پتا نہیں کہ جزوی صادق امین کیا ہوتا ہے, مکمل صادق امین کیا ہوتا ہے. جی تو مطلب ایک جسٹس صاحب جو ہیں, چاہے وہ چیف جسٹس ہوں, ان کو کیا یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو, مجھے, سیاستدان کو, صحافیوں کو, کسی بھی جرنل کو صادق اور امین قرار دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ نے تو ان کو جو سرٹیفکیٹ دیا تھا وہ تو عمران خان صاحب آج بھی گلے میں لے کے پھر رہے ہیں کہ میں واحد سیاستدان ہوں جو کہ سرٹیفائڈ سپریم کورٹ آف پاکستان سے صادق اور امین ہے. تو اس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ یار میرے سامنے اس وقت جو کیس تھا وہ میرا خیال ہے بنی گالا کی کوئی ریگولرائزیشن کا کیس تھا, اس کیس میں مجھے لگا کہ اس کیس کی حد تک میرے پاس جو 2-3 پوائنٹس تھے اس حد تک تو عمران خان صاحب صادق اور امین تھے, لیکن ان کے جو معاملات چل رہے ہیں یا ان کے ہیں اس بارے میں میں کیسے عادل کہہ سکتا ہوں کہ وہ صادق اور امین ہے مکمل طور پر. تو ان کا انہوں نے ایک ببل برسٹ کر دی, صادق اور امین کا جو ایک سرٹیفکیٹ انہوں نے خود دیا تھا انہوں نے خود برسٹ کر دی. دوسرا ان کا یہ کہنا کہ مجھ سے غلط فیصلے ہوئے ہیں. تیسرا ان کا یہ اقرار کرنا کہ جنرل فیض سے وہ رابطے میں ہے, لیکن پھر انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے جو کچھ کہا ہے تو میں آج ہی, آپ فون بند کریں, میں ابھی ان کو فون کر کے ان سے پوچھتا ہوں, وہ میرے دوست ہیں, میں ان کو کہوں گا کہ آپ نے ایسی یہ مذاق خیز بات کیسے کر دی, آپ ثاقب نثار کو آپ جانتے نہیں ہیں, میں کسی کے پریشر میں نہیں آتا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں اسٹوڈنٹ لائف میں بڑا نڈر قسم کا تھا اور ابھی بھی میرے پاس انہوں نے سیکیورٹی واپس لے لی ہے اور میں خود ڈرائیو کر کے پھر رہا ہوں, تو میں نہ دباؤ میں آتا ہوں, میں پاکستان میں ہوں, نہ مجھے کوئی خوف ہے. اچھا پھر اس وقت مجھے یہ لگا کہ وہ انڈر پریشر ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ سے, اور وہ میرے لیے اگین بڑی ایک شاکنگ سی سٹیٹمنٹ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے, یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا خدا نہ خواستہ if I am no more, تو پاکستان میں خوش ہوں گا کہ مجھے کچھ ہو جائے, کیونکہ میرے مرنے کے بعد پاکستان میں انقلاب آئے گا. تو وہ کس قسم کا انقلاب آئے گا I don't know. مجھے وہ لگا وہاں پہ کہ یار اس وقت شاید وہ پریشر میں ہیں, ان کو جلسوں میں نام لیے جا رہے ہیں, پیناما ورڈک میں کہ جی جنرل فیض سے دباؤ میں انہوں نے فیصلے کروائے. تو مجھے لگا کہ وہ شاید جو کل مولانا نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی آپ لابنگ کر رہے ہیں جنرل فیض کے ساتھ مل کر, تو وہ مجھے دباؤ میں لگے. یہ دباؤ سیاسی بھی ہو سکتا ہے, آئینی بھی ہو سکتا ہے, اور پھر ان کا یہ ایڈمیشن بہت بڑا سابق چیف جسٹس کا کہ جی کچھ فیصلے غلط ہو سکتے ہیں میرے, میں انسان ہوں, میں فرشتہ نہیں ہوں. تو یہ پورا سارا معاملہ تھا. اس میں ٹوسٹ پھر کیا آیا کہ میری صبح 10 بجے ان سے بات ہوئی, اس کے بعد زاہد گشگوری ایک صحافی سما میں ہیں, بڑے اچھے انویسٹیگیٹو وہ جرنلسٹ ہیں, ان کی پھر 2:30 بجے ثاقب نثار صاحب سے بات ہوئی. پھر ثاقب نثار صاحب نے مجھے تو یہ کہا تھا کہ میرا عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ نہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میں انتہائی سچا آدمی ہوں اور اتنا اچھا کڑوا سچ بول دیتا ہوں کہ مجھے خود بھی بعض اوقات کہ یار یہ تم نے کیا بول دیا ہے. مطلب وہ انڈورس کر رہے تھے کہ میری یہ بات سچی ہے. لیکن زاہد گشگوری کو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 ہفتے پہلے عمران خان صاحب نے میسج بھیجا تھا اور وہ مجھ سے اسسٹنس چاہ رہے تھے, اور میں نے پھر ان کو یہ جواب دیا. تو یہ پورا جو آج کا یہ پورا ایپیسوڈ تھا, اس میں 2-3 تو ٹیک اویز میں نے آپ کو بڑی بڑی چیزیں بتا دیں, لیکن اب معاملہ جو ہے وہ یہاں بھی کنفیوز. مجھے وہ کہہ رہے ہیں میں رابطے میں نہیں ہوں خان صاحب کے ساتھ, ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں رابطے میں. یہ واضح ہوا نا کہ ان کی اپنی بات میں تضاد ہے. عادل وہ یہ بھی میں کہیں مطلب آگے پیچھے گھوم رہی تھی کہ انہوں نے شاید یہ بھی کوئی بات کی ہے کہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے اور اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ کتاب چھپے گی, یا میں کنفیوز کر رہا ہوں کسی اور چیز کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں, انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ وہ انٹرویوز وغیرہ, کیونکہ میں نے کہا سر یہ جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں یہ تو میں نے جا کے ویسے ہی رپورٹ کرنا ہے, تو آپ کیوں نہیں, میں نے کہا آڈیو پہ آ جائیں, ویڈیو پہ آ جائیں, مجھے اجازت دے دیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم آن ایئر کر. انہوں نے کہا نہیں یار میں فارمل انٹرویو جو ہے وہ اب نہیں دوں گا, مطلب وہ کتاب ہی میں نے لکھنی ہے
اور یہ البتہ انہوں نے نہیں کہا کہ مرنے کے بعد یا جو بھی ہے، البتہ یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے ضرور دی کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں خوش ہوں گا کیونکہ پاکستان میں انقلاب آئے گا۔ بہت بہت شکریہ، کافی تفصیل، ہماری آنکھیں کھل گئیں بالکل کہ ہمارے ملک میں جو اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں ان لوگوں کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ویسے پہلے تو کبھی کسی کے خون سے نہیں آیا، ہاں بالکل، جس کم از کم اس ملک میں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا کبھی اسے؟ تو اسپیچلیس، یو آر اسپیچلیس نا۔ اب یہ سنہری موقع تم دونوں بات کرو۔ نہیں دیکھیں مطلب کہنے کو کیا رہ گیا ہے، دیکھیں نا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم کوئی جیسے وسعت ہر چیز کا ذکر شروع کرتے ہیں نا 1947 سے، یہ ہم 60 سال پہلے کی بات نہیں کر رہے، یہ تو 4-5 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں یار، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ کبھی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ مطلب شاید ہم پورے ملک دنیا کا پاگل خانہ کھولا ہوا ہے ہم لوگوں نے؟ کس طرح کے کیریکٹرز ہوتے ہیں یار۔ یہ آپ کا چیف جسٹس تھا اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کو آپ نے تباہ کیا، ہاں جہاں پہ بھی جا رہے ہیں ٹکٹ چل رہے ہیں، کیمرہ مین پیچھے ہے، تم یہ ہو تم وہ، یار کیا آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے تو پھر لوگ کہتے ہیں نا کہ بعد میں آپ کیوں بڑاس نکالتے ہیں، وہ بھائی کنٹیمپٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ہمارے جو بیورو چیف تھے وہاں کے لاہور کے نا، میں نے ان سے کہا کہ جی کیا گاڑی کہیں بھیجنی ہے، کسی کو انٹرویو کرنا، انہوں نے کہا گاڑیاں نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی وہ چیف جسٹس صاحب کے پروٹوکول میں۔ میں نے کہا یار کیوں بھیجا، وہ 10 چینل کور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی سب وہ رجسٹرار صاحب کا فون آتا ہے کہ وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ جی وہ باقی 8 کھڑی ہوئی ہیں ڈی ایس سی این جی، آپ کی کیوں نہیں ہے۔ تو بہرحال پبلسٹی کا انہیں شوق تھا۔ وقفہ لینا ہے، میں ایک پنجابی کا محاورہ جو ہے وہ کہہ دیتا ہوں کہ جی بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ محاورہ ہے کہ اوکھا جٹ کٹورا لبا پانی پی پی آپ رہے ہیں، مطلب بالکل صحیح۔ وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک جی۔ اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ پیمرا نے عمران خان کی کلپس یا ساؤنڈ بائٹس یا لائیو ٹرانسمیشن پر پابندی لگا دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی طریقے انصاف اس بات سے زیادہ خوش نہیں ہے اور لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے، اور امید ہے اکثر اس طرح کے کیسز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ریلیف مل جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ حال میں ہی، اور میں کوئی دہائیوں کی بات نہیں کر رہا، میں پچھلے 5-6 سالوں کی باتیں کر رہا ہوں، اس طرح کی کافی پابندیاں لگی ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ الطاف حسین پہ لگی تھی، کیوں آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ مریم نواز شریف پر بھی لگی تھی جب ایک کورٹ آرڈر آیا تھا کہ جی یہ عدلیہ کے خلاف اور اداروں کے خلاف باتیں کر رہی ہیں، تھوڑی سنی سنائی بات لگ رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی کم و بیش یہی الزام ہے، عدلیہ نہیں لیکن اداروں کے بارے میں۔ اور پھر میاں نواز شریف پہ بھی تھی، میں ابھی وہی آ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف پر بھی پھر لگی، اور وہ اس لیے کیونکہ جی اشتہاری ہے، اشتہاری کیسے آ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک جنرل ایک نوٹس آیا تھا کیونکہ ان دنوں میں خیال کہ جی ٹی روڈ والا سلسلہ بھی چل رہا تھا نا، تو پیمرا کو ایک دم پھر اتھارٹیز کو ایک دم سے یاد آیا کہ جی اشتہاریوں کو تو آپ دکھا نہیں سکتے۔ اچھا مزیدار بات جو اس میں ہمیشہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کا ولن شاہ زیب وسعت اللہ خان کا وکٹم ہے، وسعت اللہ خان کا ولن آپ کا وکٹم ہے۔ اب جیسے ابھی اور جہاں تک ان پابندیوں کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کا موقف یہی رہا ہے کہ ان سے کچھ ایسا حاصل نہیں ہوتا۔ آپ انفیکٹ یہ نیگیٹو ہی ہوتی ہیں، یہ ری باؤنڈ ہی کرتی ہیں، اور یہ آپ نے بڑی ایڈ ہاک طریقے سے لگا دیتے ہیں، جس کی بھی بولتی بند کرانی ہے آپ اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی یہی دیکھا۔ اچھا ایک تو آفیشیل پابندی ہوتی ہے جیسے یہ والی یا کورٹ آرڈر والی، پھر ایک ان آفیشیل پابندی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ جب آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو حامد میر کے ساتھ آنا تھا اور ایک دم 5 منٹ پہلے چلتے میں نہیں 5 منٹ پہلے ہی بند ہو گیا۔ پھر ہم نے حامد میر صاحب کو بھی فضل الرحمان کا انٹرویو غالباً چلتے میں، فضل الرحمان کا انٹرویو چلتے، اس کے بعد بڑی مزیدار بات ہے شاذیب کہ اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم انٹرویو کرتے ہیں حامد میر سے کہ کیسے ہوا، اور وہ بھی انٹرویو ہم لائیو تھے، یہیں بیٹھے ہوئے تھے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تو میں بتایا گیا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی الاؤ نہیں ہے، یہ تھی ان آفیشیل، کوئی اس کی کوئی کاغذی کارروائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، لیکن کارروائی ہوتی ہے۔ سو ذرا اسی طرح آج جو یہ پابندی یہ کل جو لگی ہے اس کے بعد تیسری بار ہوا ہے، ہاں پہلے بھی لگتی رہی ہیں، اوور ٹرن ہوتی رہی ہیں، لیکن اس دفعہ جو پی ٹی آئی کا حمایتی چینل ہے ARY اس کا لائسنس بھی کینسل کر دیا، اس کا لائسنس بھی کینسل کر دیا، تو اب یہ کینسل معطل کیا ہے، میننگ کہ آج ظاہر ہے کہ وہ کیبل پہ نہیں ہے، وہ انٹرنیٹ پہ وہ چل رہے ہیں، لیکن یہ سب جو ہے یہ وہ سارے ایک دکیا نوسی حربے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب پھر اس گورنمنٹ میں اس گورنمنٹ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، انہوں نے تو دبا کے کیا، غلط کیا، اب یہ بھی جو ہے ان لوگوں کی کوشش یہ لگ رہی ہے کہ وہ 1 سال میں ہی کر دیں جو باقیوں کو 6-7 سال لگتے ہیں۔
میرا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب روز آ کے ایک خطاب کر رہے تھے نا، اور اپنی جو بھی ان کی بات ہے وہ کر رہے تھے، تو مطلب یا تو آپ کا بیانیہ واقعی میں بہت ویک ہے، آپ کو یہ خوف ہے کہ عمران خان صاحب روز آ کے جو بات کرتے ہیں لوگ ان کی طرف مروب ہو رہے ہیں، بھائی تو آپ اپنی آرگیومنٹ لائیں نا، کاؤنٹر آرگیومنٹ لائیں. یہ کیا ہے جی کہ آپ اس کا گلا ہی دبا دیں گے جی آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ اس لیے ہے کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا تو ہم ان کے ساتھ کریں گے. اچھا اب نہیں اب دیکھیں نا، لیکن یہ بات بھی عمران خان کے حق میں جائے گی. نہیں وہ تو جائے گی ظاہر ہے. مطلب دیکھیں نا، جو لوگ ویسے کرٹیسائز کرتے ہیں خان صاحب کو، ان کے بیانیے کو، وہ بھی ان کے دفاع میں آ جائیں گے نا کہ یار اس کو بولنے کا حق تو ہے، آئین کا آرٹیکل ہے، آرٹیکل 19 ہے، بنیادی حقوق ہیں. کیسے آپ اپنے ومزیکل اس پہ آ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم یار پتہ ہے مجھے یہ مسئلہ پتہ کیا ہے، اور یہ کافی ذاکر خیز بات ہے کہ آپ اگر پی ٹی آئی سے پوچھیں اس وقت یا کسی بھی پی ٹی آئی سپورٹر سے کوئی مطلب پچھلے سال یا دو سال پہلے آپ جب مریم نواز پر پابندی لگی یا کسی اور پہ پابندی لگی تو کہتے تھے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کیا مطلب آپ کا، یہ تو اشتہاری ہے. اچھا اس کے خلاف تو کورٹ آرڈر آیا ہوا ہے، آپ کورٹ آرڈر کو نہیں آپ اگنور کر رہے ہیں. ان کا اگنور کوئی نہیں کر رہا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اصولاً. اب خان صاحب پر پابندی لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہیں گے کہ جی یہاں پہ کوئی کورٹ آرڈر نہیں ہے، تو بالفرض کل اگر کوئی ورڈکٹ آ جاتا ہے، بے شک توشہ خانہ کے کیس میں یا ٹیرین وائٹ کے کیس میں یا کسی بھی کیس میں جس میں آپ یا تو نااہل کر دیتے ہیں خان صاحب کو یا ان کو سزا دے دیتے ہیں، تو پھر تو آپ کے پاس کورٹ آرڈر آ گیا. کیا پی ٹی آئی اس کورٹ آرڈر کو مانے گی؟ ہرگز نہیں. تو پوائنٹ یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کی باری ہوتی ہے تو آپ ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں دوسرے کو دبانے کے لیے، پھر جب ان کی باری آتی ہے وہ آپ کے ساتھ یہ کریں گے، پھر جب دوبارہ باری آئے گی آپ یہی کریں گے. اور سب درست بھی ہے ایک طرح سے کہ وہ کہیں گے کہ جی آپ نے تو بالکل ایسے ہی کیا تھا تو ہم کیوں نہ کریں. اور یہ سائیکل ہے اور یہ تاحیات چلتی جائے گی، ہم مر کھپ جائیں گے، ہم سب مر کھپ جائیں گے، یہ نہیں بدلے. ابھی یہ پریشانی بڑھ رہی ہے. آپ نے ویکینڈ پہ بھی دیکھا کہ وہ گرفتاری خان صاحب کو گرفتار کریں گے، پھر جو بھی ہوا اس کے بعد ابھی یہ بھی بات چل رہی ہے کہ یہ نیب کے نئے چیئرمین آ گئے، سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں نذیر احمد بٹ صاحب، نیب کے چیئرمین. جی تو اب یہ پی ٹی آئی کے کچھ حلقوں میں یہ تشویش ہے کہ یہ کس کے نامینیشن پہ آئے ہیں، کس کے ہیں. ظاہر ہے کہ اب ریٹائرڈ فوج کے ہیں. نہیں، قائد حزب اختلاف راجہ ریاض صاحب سے باقاعدہ مشورہ ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں بائی پارٹیزن کنسنسس، مطلب پروسیس فالو ہوا ہے. لیکن کچھ تشویش پائی جاتی ہے کہ چونکہ وہ پچھلے صاحب جو تھے جو کہہ رہے تھے کہ میں الٹے سیدھے کام نہیں کروں گا، وہ چلے گئے. تو کچھ معاملات ہیں جس میں حکومت چاہ رہی ہے کہ نیب ہاتھ ڈالے خان صاحب پہ، لیکن نیب کے لاس تو انہوں نے خود جو ہے کافی واٹر ڈاؤن کر دیے ہیں. تو ایک عجیب کھچڑی ہے یار. ایک اور عجیب کھچڑی میں ایک اور چیز بھی آپ شامل کر دینا کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کچھ آوازیں نکلنے لگی. جی اور ٹھیک ہے، مطلب جو بات ہو رہی ہے وہ تو یہی ہو رہی ہے نا کہ جی جو سیلاب کے متاثرین ہیں اس کے لیے آپ نے پیسے نہیں دیے. یار وہ مجھے ذرا بتاؤ، وہ جو ورچولی ایک نیلام ہوا تھا کہ اب نذیر میرا دوست نہیں ہے، فرینڈشپ اینڈڈ ود مدثر، ناؤ سو اینڈ سو از مائی بیسٹ فرینڈ، یہ وہی ہے. اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایشو تو ہوگا، لیکن اس وقت پر اس ایشو کو اجاگر کرنا یا سامنے لانا اور یہ کہنا کہ جی ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں، تو یہ ایک سگنلنگ بھی تو ہے نا کہ جی دیکھیں آپ کی کشتی تو ڈوب رہی ہے لیکن ہم اپنی کشتی میں سوار ہیں. یہ ایکچولی یہ اشارہ ہے جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے نا تو یہ جو اختلافات ہیں یہ سامنے آنا شروع ہوں گے، سامنے آئیں گے کہ جی کہ ہم جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہاں نہیں دیکھیں، اگر مریم نواز شریف لا تعلقی کا اعلان کر سکتی ہے حکومت کی پالیسی سے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ اچھا اس سے ایک بات یہ بھی طے ہوئی کہ آگے جب بھی الیکشن ہوگا پیپلز پارٹی الگ سے الیکشن لڑے گی، نون الگ سے الیکشن لڑے گی. یہ پہلے سے ہی طے ہے کیونکہ دیو سیٹ کہ ہم انتخابی الائنس نہیں ہے، یہ آئی جے آئی نہیں ہے، یہ عارضی طور پہ اکٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز ہے، یہ الگ الگ مقابلہ کریں گے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات بھی ہے نا کہ یار دیکھو آپ کچھ بھی کر لو، پیپلز پارٹی کی جو کرنٹ پوزیشن ہے نا وہی رہے گی مور اور لیس. میں الیکٹرل پوزیشن کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت میدان جنگ کون سا صوبہ ہے؟ پنجاب ہے، جہاں پہ پی ایم ایل این تو اپنی مطلب جان کی لڑائی لڑ رہی ہے نا یار. پنجاب سے اگر وہ ختم ہو گئے تو پھر کیا بچا ہے آپ کے پاس؟ کچھ نہیں بچا نا. بعد میں کچھ لوگ لکھیں گے سلطنت مغلیہ کے زوال کے اسباب. ہاں تو ایسے ہی ہے نا، تو اٹ ڈز لک لائک دیٹ رائٹ ناؤ. اچھا کے پی چلے پی ٹی آئی کو مل گیا، اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوگا.
بلوچستان میں سیٹنگ تو کر لی ہے پیپلز پارٹی نے اپنی تھوڑی بہت, تو آپ سمجھیں کہ 1.5 صوبے ان کے پاس ہیں, الیکشنز کے بعد بھی تقریباً 1.5 صوبے ان کے پاس ہی رہیں گے. تو جو بھی ڈسپینسیشن آتی ہے, فرض کریں کہ پنجاب 2/3 سویپ مار لے خان صاحب, گھوم پھر کر آپ کو پیپلز پارٹی کی کہیں نہ کہیں تو ضرورت پڑے گی نا. اور ذرا جیسے آپ نے کہا یہ سب ایسے وقت میں یہ جوڑ توڑ چل رہی ہے جب آج بلوچستان سے بھی ایک خبر آئی ہے. بلوچستان سے بھی ایک بہت خوفناک خبر آئی ہے. آپ نے جیسے شو کے آغاز میں بھی بیان کیا کہ 9 لوگ شہید ہوئے ہیں, 8 بلوچستان کانسٹیبلری کے اہلکار اور 1 شہری. اچھا, بلوچستان کانسٹیبلری وہ فورس ہے جو اہم مقامات یا ایونٹس پر جیلز کی ان کے چارج ہوتی ہے. اس وقت بھی جو وین تھی جس کے اوپر ایک موٹر سائیکل پر سوئسائڈ بامبر نے اس پر حملہ کیا, یہ ایک سبی کے کلچرل فیسٹیول پر یہ ڈپلوائڈ تھے. تو یہ ہوا تھا. اچھا, اب بولان میں حملہ ہوا. اچھا, اب میری بات ہوئی تھی, ہمارے جو نمائندے ہیں وہاں پر غالب نہاد, کیونکہ اس حملے کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک قدرن نئی جماعت نے قبول کی ہے, یا ایک پرانی جماعت ہے جو ایک نئے نام کے ساتھ آئی ہے, تحریک جہاد. تو میں نے پوچھا غالب نہاد سے کہ اس گروپ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں, اور یہ جو علاقہ ہے بولان کا علاقہ, اس میں کس قسم کے عسکری پسند گروہ ایکٹیو ہیں. جی بالکل, اس دھماکے کی ذمہ داری تحریک جہاد پاکستان کے نام سے ایک گروپ نے اس دھماکے کی ذمہ داری لی ہے, اور یہ اس گروپ کی جو ہے وہ پہلی ذمہ داری اور پہلی کارروائی معلوم ہوتی ہے. اس سے قبل اس گروپ کی کوئی بھی ایسی کارروائی یا ذمہ داری اس طرح سامنے نہیں آئی. اب اگر اس علاقے کی ہم بات کریں تو یہ ضلع بولان میں واقع علاقہ ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس علاقے میں زیادہ تر جو ہے وہ بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں اور بلوچ جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ ماضی میں اس علاقوں میں حملے کرتی رہی ہیں. نہ صرف روڈ بلکہ ٹرین پر بھی یہاں پر ضلع بولان میں حملے ہوتے رہے ہیں. گزشتہ سال ہی ہم نے دیکھا کہ پنیر ریلوے اسٹیشن پر ایک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں چند افراد زخمی ہوئے. بہرحال ٹرین جو ہے ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ بلوچ کالعدم تنظیموں کی جانب سے اس علاقے میں کاروائیاں کی جاتی تھیں, لیکن یہ ایک نیا گروپ سامنے آیا ہے جس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے. اچھا, ایک بار پہلے ان کا نام مجھے سننے کو ملا تھا کہ میرے خیال ہے کہ میں ایک فرنٹیئر کانسٹیبلری کے اہلکار کو قتل کیا گیا تھا, اور شاید اسی جماعت نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. لیکن یہ پروبیبلی ایک فرنٹ ہے تحریک جہاد جو تنظیم جی ایک فرنٹ ہے کسی ایگزسٹنگ آرگنائزیشن کا. کہ وقفہ لیں. جی, ان کا مسئلہ یہ تھا قوی صاحب کا کہ انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے ٹوٹل کتنے ڈرامے کیے ہیں, ٹی وی پہ فلمیں کی ہیں, کیا کیا کردار ادا کیے ہیں, تھیٹر اور ریڈیو کی پرفارمنسز کیا ہیں. اس لیے آدمی کیا کیا یاد رکھے. 80 برس کی عمر میں 70 سال ایک آدمی جو جس نے اپنے تسمے جو ہیں وہ کھولے ہی نہیں, شو بزنس کا ہے. شو بزنس سے مراد یہ کہ 10 سال کی عمر میں ریڈیو سے ایک بچہ جو اپنے کیریئر کا آغاز کرتا ہے. اور وہ جو ہم ضیاء محی الدین کے بارے میں سنتے تھے نا کہ جی میں اپنے ورکنگ شوز میں مرنا چاہتا ہوں, محمد قوی ایگزیکٹلی, ابھی ضیاء صاحب کا 2.5 ہفتے پہلے انتقال ہوا, اب محمد قوی کا ان کی یہی اپروچ تھی. اچھا, ان سے پوچھا جی آپ کی صحت کا کیا راز ہے, آپ کی عمر میں تو لوگ یوں ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. وہ جی مال ٹاؤن پارک میں صبح کی سیر کرتا ہوں. بڑا سمپل سا ان کا جواب ہوتا تھا. اچھا, کوئی اس کا بھی اسکینڈل سامنے نہیں آیا کبھی کسی بھی طرح کا. اچھا, ایک بار الیکشن میں ضرور کھڑے ہوئے تھے اسمبلی کے, لیکن ان کے سیاسی خیالات کیا تھے یہ بھی کسی کو نہیں پتا, اس لیے کہ پیور یہ جو ہیں آرٹسٹ تھے. اچھا, سادہ تھے وہ, تمہیں یاد ہے ہم کراچی گیسٹ ہاؤس میں جائیں ہمیشہ آگے شوٹ کر کے رہتے. قسم سے دیکھیں, کسی کے دل کا حال آپ نہیں جان سکتے, آپ صرف اتنا دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ. اچھا, محمد قوی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو مطلب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے چھوٹے سے شو میں وہ آئیں, ٹھیک ہے, وہ بہت بڑی ہستی, ٹھیک ہے, یا ہم آ کے ہمارے سے ایسی بات کریں کہ جیسے ہم ان کے اپنے, اور واقعی قسم سے ایسے ہی تھا. وہ آئے, اچھا میں تو مطلب یار اب دیکھیں
बचपन से आंखें खुली हैं तुम्हें। लेकिन जब हम उन्हें छोड़ने गए थे, जब छोड़ने गए थे ना, और यहाँ पे तो चले ही वाज ऑन एयर, तो ठीक है बंदा अमेरिकन एक्टर, स्टूडियो में आए, आपने शो किया, फिर आप छोड़ने गए, उसके बाद हम उन्हें छोड़ने गए, यहाँ पर उनका एक गेस्ट हाउस था, जो कह रहे थे कि आप समझे कि मेरे कराची में यही घर है, ठीक है। तो वो गए, उनके कमरे में बिठाया उन्होंने कहा कि यार आप बैठे हमारे साथ खाना खाएं, ये वो चाय बिस्किट। अब अच्छा उस वक्त हम जल्दी में थे, लेकिन प्लान बनाया था कि यार अगली दफा आप आएंगे ना तो वी विल गो और हम बैठ के ना खाना खाएंगे। तो उसने कहा कि मैं तो बस सादा ही खाता हूँ, तो आपके साथ बैठ के खाएंगे। अब देखो, जब तक कैमरे ऑन है तो बंदे आप कह सकते हो कि यार कोई पर्सनैलिटी आपने प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन वो वाकई ऐसे ऑफ कैमरा भी ऐसे वैसे ही थे, आजिज़ी, नो डिफरेंस। और इतनी इज्जत, इतना प्यार, मतलब जिस तरह मिले हैं कि जैसे कि हम सेलिब्रिटी ऑफ वो है नहीं है। ये मतलब लिटरली मुझे ये फील हो रही थी यूं होके, तो मैं तो डबल दोस्त के सामने झुक गया, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। ऐसे लोगों की दिल से इज्जत करने को दिल चाहता है, होती है। मैं अक्सर इस प्रोग्राम में बहुत लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, जैसे इस प्लेटफॉर्म में अक्सर मैं इनके बारे में बहुत सोचता हूँ। मतलब एक होता है ना कि आप किसी शख्स से मिलते हैं, एक होता है आप किसी इंस्टीट्यूशन से मिल रहे हैं। तो कवि साहब जो है ही वॉज लाइक दैट। अच्छा, अब और ये जो आम तौर पे मैं सेलिब्रिटीज़ के जो कंडोलेंसेस देख रहा था, इवन सदर अलवी का भी, सब अंधेरा उजाला का रेफरेंस दे रहे थे, जिसमें उन्होंने डीएसपी का किरदार अदा किया। लेकिन इस मोन्टाज में जो आपने अभी बिल्कुल शुरू में देखा, पहला जो था ना कि मैं कवि बनना चाहता हूँ, ये असल में मिर्ज़ा एंड सन्स है। और बड़ा अच्छा प्लॉट था कि एक लड़का जो मोहम्मद कवि का फैन है, वो मोहम्मद कवि जैसा बनना चाहता है। अब देखिए कितनी मजेदार किस्म की। अच्छा, ऐसा नहीं कि इन पे पाबंदी नहीं लगी, इन्होंने पाक अमरीका इश्तराक से एक फिल्म में कायम किया था। वो थी फिल्म मेकर थी इरम परवीन बिलाल, और फिल्म का नाम था आई विल मीट यू देयर। पाकिस्तान में उसकी नुमाइश नहीं हो सकी। उसकी वजह ये थी कि मुसलमानों का मनफी इमेज बन रहा था, मतलब मोहम्मद कवि के होने के बावजूद। तो मुझे वो याद आ गया कि 5 मिनट में बंदा गद्दार हो जाता है, और 5 मिनट में मुसलमानों का इमेज जो है वो बर्बाद हो सकता है। अच्छा, तो वो ये जो आप जिक्र कर रहे थे कि ज़रा हटके में हमारे मेहमान बने थे, तो मैंने आज देखा पुराना वो सिलसिला। ये कब की बात है? 2 साल पहले थे। तो ये जो है पहले की तबीयत ज़्यादा आए, और उसकी एक थोड़ी बहुत झलकियाँ जो हैं फिर हमने इकट्ठी की। आप भी देख लीजिए, और आपको याद तो होगा, दोबारा याद ताज़ा कर लीजिए। वो असल में मैं रहता था मस्जिद महाबत खां के सामने, बहुत आपको पता है तारीख़ी मस्जिद है। तो उस मोहल्ले में एक रेडियो पाकिस्तान के बहुत ही बड़े हमारे मशहूर आर्टिस्ट थे, शेख शरीफ, वो रहते थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे देखा, उन्होंने कहा भाई तुम बेटा क्या नाम है? मैंने कहा कवि मेरा नाम है। तो उन्होंने कहा तुम बच्चों के प्रोग्राम में काम करोगे रेडियो में? मैंने कहा वो क्या होता है? उन्होंने मुझे बताया, बोले कल इतवार है तो चलना तुम सुबह वहाँ बच्चों के प्रोग्राम। मैंने कहा चलूँगा। मैंने अम्मा से कहा और बहन से कहा, और उन्होंने कहा जब चले जाना। फिर पता चला वो हमारे करीब ही रहते हैं। वो मैं रेडियो जाना शुरू हो गया। वहाँ गया, मैं चुपके से बैठ जाता था, लोगों को देखता था। एक दिन मैं देखा, मैं रेडियो अंदर गया स्टूडियो में, तो वो एक खातून रो रही थी और कुछ ये वो। मैंने कहा बड़ा जुल्म हो रहा है यहाँ तो भागा। मैं प्रोड्यूसर की उंगली पकड़ी के देखें क्या हो रहा है। वो जब मैं आया स्टूडियो में तो वो सब हंस रहे थे। मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा बेटा ये रिहर्सल हो रही थी। अच्छा, मैंने कहा रिहर्सल ऐसे होती है रिहर्सल? फिर ये वो वगैरह। 1 साल तक जाता रहा मैं, मुझे मज़ा आने लगा। ये तो बड़ी अच्छी जगह है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सीखने को मिलता है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम दे दिया, नन्हे मियाँ। ठीक। तो उसमें एक नानी अम्मा थी, वो हमें कहानी सुनाती थी। एक जावेद सरवत थी, उसका नाम, एक बच्ची थी मेरी जितनी होगी। तो वो नंदिया पा बनती थी, मैं नन्हे मियाँ। कहानी ख़त्म हो जाती, वो कहते सो जाओ, और धीरे से आ जाए अखियाँ में नींदिया आ जाए, और हम सो जाते। उसके बाद बाहर निकलते थे तो 5 रुपए मिलते थे उस ज़माने में। बहुत खूब। मैंने कहा ये क्या हो गया? 8 साल के बच्चे को 5 सोने के लिए। हाँ, मैं घर आया, मैंने अम्मा 5 रुपए मिले। अरे उन्होंने फौरन 1 रुपया मुझे दिया। मैंने कहा लो भाई, तो 6 रुपए हो गए, मजे हो गए। अब वो 1 रुपए में मैं एक आध फिल्म भी देख लेता था। उस जमाने में वो लेडी जो है बच्चे साहब चले जाते थे फिल्में देख। वो स्क्रीन, रेडियो, लोग सारे बुजुर्ग, यंग, मेरी उम्र के,
وہ ایک عجیب سی چیز میرے ذہن میں بس گئی کہ ایک خوبصورت ترین جگہ ہے تو بس یہی ہوگا، یہاں ہی رہنا ہے، اسی بس میں رہنا ہے. ہر وقت پھر لوگوں کو دیکھنا، آرٹسٹوں کو دیکھنا اور ڈائیلاگ بولنے اور کھمبے سے ٹکرا دینا چلتے چلتے کہ یہ کیا ہو گیا، میں ڈائیلاگ بول رہا ہوں، بچے ہنس رہے ہیں، پاگل ہو گیا. خیر وہاں سے وہ بات بڑھی تو میں نے ایک اپنا ٹرانسفر کروایا لاہور. ہاں، اور لاہور میں اس لالچ میں کہ وہاں فلم انڈسٹری ہے، میں دلیپ کمار بن جاؤں گا. بس آپ نے صحیح کہا، یہی خواب تھا. میں آ گیا لاہور سے، کوئی واقف نہیں، کچھ نہیں، اب کیا کروں. کرکٹ بہت اچھی کھیلتا تھا. آرٹ کونسل نظر آیا، 140 سیٹس کا وہاں ہال تھا. پرانے لوگ تھے، ڈاکٹر انوج سجاد، کمال احمد. یہ 61-62 کی بات کر رہے ہیں؟ جی 61 تو وہاں میں نے ایک کھیل کر لیا، کمال احمد رضوی کا تھا. اس کے بعد ان کا یہ تو بڑا اچھا ایکٹر ہے، کون ہو بھائی، کیا کرتے ہو، اور یہ اور میں نے کہا بینک میں ہے. وہ کھیل کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ پیسے بھی ملتے ہیں. اچھا، وہ 5 روپے کی یاد نہیں تھی آپ کو؟ وہ یہ نہیں، یہاں تو کیسے لے دے واقع، بالکل کوئی تھا ہی نہیں واقع. میں نے ایک ایکٹر سے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے تو 20 روپے لیے. میں نے کہا روز؟ بولے نہیں، 10 دن میں نے کام کیا، 2 روپے روز. میں اکڑ گیا یہاں. میں نے کہا ڈائریکٹر صاحب میں تو پیسے لوں گا. انہوں نے کہا ہاں لینا، کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے کہا کہ 20 روپے لوں گا. ان کا ٹھیک ہے. اور میں نے 10 دن کام کیا 20 روپے میں. مجھے اب پتہ چلا کہ تھیٹر سے بھی پیسے مل گئے. پھر 64 میں ٹی وی آ گیا تو 100 روپیہ مل گیا. میں تو رئیس ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے، 1-2 ٹی وی کے پروگرام کیا مانگتا ہے، سب کو چائے وائے پلانی اور یہ وہ. ساتھ ہی ریڈیو تھا، کام کیا، اور پھر تھیٹر پہ بھی گیا اور فلم میں بھی چلا گیا. فلم میں اسسٹنٹ تھا، پھر وہ AD بنا. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کام بھی کر رہا ہوں. تو وہ ولن ایک رول میں نے کیا اور اس میں نکل گیا. پھر سب نے تعریفیں شروع کر دی. میں بھائی خوشحال ہو گیا. شپدا پا آخرا بیا بنا بھی دیدنونا جانا نا، یہ آخری رات ہے، پھر ہم ایک دوسرے سے نہیں مل سکیں گے، جانا نا.